سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا یہ پاک مہینہ ہے، اور غالباً میرے حساب سے یہ آخری جمعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ آج ہم بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جانی چاہیے، اور جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کس طریقے سے حضور کی ہر ایک ادا سے پیار کیا تھا، محبت کی تھی۔ دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے، کوئی بھی زبان ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، عربی ہو، سنسکرت ہو، ملیالم ہو، کوئی بھی زبان ہو، چینی ہو، کوئی بھی زبان ہو، ہر ایک زبان میں آدمی اپنی محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، وہ جسے محبت کرتا ہے، ہر ایک زبان میں وہ جسے محبت کرتا ہے، اب چاہے اس کے والدین ہو، چاہے وہ اس کا ملک ہو، چاہے وہ اس کا دیش ہو، چاہے وہ اس کا وہ نبی ہو جو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھولے گا، چاہے وہ نبی ہو جسے ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مین محبت ہے۔ آپ قرآن مجید کو جا کر پڑھیے، غالباً یہ سورہ احزاب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، جو لائی ہوئی شریعت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کر دی، پھر وہ جو ماننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر اس شریعت پر آنا گانی نہ کریں۔ ایک آگے اللہ تبارک و تعالیٰ غالباً سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جسے رسول تمہیں روکے اسے رک جاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے ڈراتا ہے، اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے جس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہمیں صحابہ کرام نے بتا دیا کہ اس طریقے سے محبت کی جاتی ہے، کہ محبت ایسے کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنے پر سوار ہوتے ہیں۔ بھئی محبت یہ ہوتی ہے کہ جسے آپ محبت کرتے ہیں نا تو ان کی ہر ایک ادا سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہماری نمازوں کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے پھریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور ہماری جو ہے مطلب ہمیں جو ہے سنت رسول سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور حضور نے کیا کیا، حضور کی زندگی کیسی تھی، سیرت کیسی تھی، یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ محبوب ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں ہو۔ بھئی آپ دنیا کے کسی بھی معاملے کو جب آپ اسے محبت کرتے ہو نا تو ساری چیزیں اس کے بارے میں دیکھتے ہو کہ اس کے بارے میں یہ چیز ہے، وہاں سے اس کا لگاؤ ہے، وہاں سے اس کا رشتہ ہے، یہاں سے اس کا کانٹیکٹ ہے، تب جا کر آپ اسے محبت کرتے ہو۔ اور یہ محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اپنے آپ اس بندے کے بارے میں جانکاری ہو جاتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب محبت ہوتی ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو جس کو میں اور آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا نا تو خانہ کعبہ جو ہے نا وہ وجد میں آ گیا۔ وجد کہتے ہیں کہ ہلنے لگا خانہ کعبہ، کیونکہ خانہ کعبہ کو معلوم تھا کہ آج وہ آیا ہے جو دنیا کو بتائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کے بلانے سے سارے لوگ آئیں گے اور یہ کہے گا یہ وہ مسجد ہے جہاں پر ایک نماز اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے خانہ کعبہ بھی جھوم اٹھا تھا۔ لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ سواری پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد میں آپ مسکرائے تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ ہنس کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے ہنسنے کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی کارن نہیں ہے، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کا مژدہ سنایا ہے، جن کی اولاد جنتی جوانوں کی سردار ہے، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور سے محبت کیسے کرتا ہوں؟ تو کہا کہ سواری پر تو حضور بھی سوار ہوا کرتے تھے، ہنسنے کا کارن کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سواری پر بیٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، مجھے نہیں معلوم ریزن کیا ہے، کارن کیا، حضور کیوں مسکرائے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ حضور بھی اسی طریقے سے ایک دن بیٹھے اور آپ نے مسکرایا، میں حضور کی سنت سمجھ کر کے مسکرا رہا ہوں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت۔ اب
حضور علیہ السلام کی جو مسکراہٹ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک نہیں کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے ہیں، نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ ہمیں یہ بتایا ہے، نماز قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ بھی نہ جان کر کے اگر نماز نہ پڑھو نا، پھر یہ خیال کر لینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تم سے خوش خبر رہتا ہوں، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام، تو جب آقا علیہ السلام سے محبت کی بات آئے، جب اظہار کی بات آئے نا، تو یہ بات یاد رکھیں کسی تختی پر کسی بات پر لکھنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں حضور سے محبت ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں جو کام کرنے کا حکم دیا وہ اگر ہم کر رہے ہیں، اور جو کام حضور نے ہمیں جن کاموں سے روکا اگر ہم ان کاموں سے رک گئے، اصل میں حضور سے محبت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ورنہ اظہار تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہر زبان ہماری، ہر زبان میں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا نا، ایک زبان نہیں، دو زبان نہیں، بلکہ 7 لاکھ زبانوں کا علم دے کر کے حضرت آدم کی زمین پر بھیجا تھا۔ 7 لاکھ تقریباً 8 تو 60,000 زبانیں، اگر آپ علاقائی زبان اگر ملا لیں، آپ کے علاقے کی زبان الگ ہے، تھوڑا سا علاقہ آپ چینج کرو گے تو وہاں کسی چیز کو اور کچھ کہا جائے گا، زبان ہر علاقے کی چینج ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب فرشتوں نے کہا کہ جو ہے مطلب یہ تیرا خلیفہ کیسے بن سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی، کہا ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم تو نہیں جانتے ان چیزوں کے بارے میں۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم ان چیزوں کے نام بتا دے۔ حضرت آدم نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانیں دے کر کے زمین پر بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی ساری زبانیں، ہر زبان میں آپ حضور سے محبت کا اظہار کیجیے۔ آپ ہر زبان میں کہیے حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، لیکن صرف زبانی دعوت سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ جب محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا، پھر اس کو پیش بھی کرنا ہوتا ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں میں نے آج ہی پڑھا تھا، تاریخ کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نصیر الدین نام کا ایک بادشاہ تھا، حضور سے بڑی محبت کرتا تھا، عقیدت تھی حضور علیہ السلام سے، اس کو بڑی محبت تھی۔ اس کے جو وزیر ہوا کرتے تھے، بادشاہ کے نیچے کچھ وزیر ہوا کرتے تھے جن کے جو ہے مطلب مشورے سے بادشاہ کام کیا کرتا تھا۔ ہر ایک بادشاہ اپنے وزیر رکھا کرتا تھا۔ یمن کا یہ بادشاہ تھا اور اس کے جو ہے مطلب کچھ وزیر تھے، ان وزیروں میں ایک شخص کا نام تھا محمد، ایک آدمی کا نام تھا۔ ابھی میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام ہے نا، یہ محمد، اس کی اگر صحیح طریقے سے جو بندہ اگر ترجمہ اس کا دیکھ لینا، تو جو بندہ حضور کی تعریف اگر برائی بھی کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ میں پہلے تعریف کر کے پھر کسی کی برائی کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کا مطلب یہ ہے، جو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جو سب سے اچھا ہو، جس کے اندر جو ہے مطلب ساری دنیا کی ساری خوبیاں پائی جاتی، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مطلب نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھنا، یہ بھی بہت برکت کی بات ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے نام پر ایک وزیر تھا جس کا نام تھا محمد۔ وہ نصر الدین جو بادشاہ تھا، وہ جب بھی اپنے کسی کو بلاتا تو نام لے کر بلاتا تھا وزیر کو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو محمد نام کا جو اس کا وزیر تھا نا، اس کا کام بڑا، تو اس نے کہا کہ نظام الدین میرے پاس آؤ۔ اب وزیر جو ہے مطلب خود جو ہے مطلب شوق میں پڑ گیا کہ آج تک بادشاہ مجھے میرا جو اصلی نام ہے محمد وہ کہہ کر کے پکارتا تھا، اور آج یہ مجھے نظام الدین کرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بادشاہ بھول گیا کہ میرا نام، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ جب کسی سے ناراض ہوا کرتا تھا تو اس کو اس کے نام سے نہیں بلاتا تھا۔ تو وہ گیا اس کے پاس میں، بادشاہ نے کچھ کام تھا دے دیا۔ اب وہ 3 دن تک وزیر بادشاہ کے محل میں نہیں آیا۔ اب اس کے دل میں یہ ہوا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ 3 دن سے وزیر نہیں آ رہا تو وزیر مجھ سے ناراض ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلاؤ واپس۔ بلایا گیا تو کہا کہ کیا ہوا، 3 دن سے تم آ نہیں رہے ہو؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، حضور سے محبت ایسے ہوتی ہے، حضور علیہ السلام سے محبت ایسے ہوتی ہے۔ تو کہا کہ 3 دن سے تم آ نہیں رہے ہو محل میں، کیا بات ہے، کوئی ناراضگی ہے؟ بادشاہ جب پوچھے نا تو پھر وزیر کا بھی برکت بڑا ہوتا ہے یار۔ وزیر نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ناراض کیونکہ ایسی بات نہیں ہے، آج سے 3 دن پہلے کوئی کام تھا تو آپ نے مجھے میرا نام لے کر نہیں بلایا، جبکہ میرے گھر والوں نے میرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا ہے اور آپ نے میرا نام نہیں لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اصل میں بات ایسی ہے کہ تیرا جو نام ہے نا بڑا مقدس نام ہے، محمد بڑا مقدس نام ہے، مجھے جب بھی تجھے بلانا ہوتا ہے نا تو میں وضو کر کے تیرا نام لیتا ہوں میں،
اب اس دن ارجنٹلی کام آ گیا، میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میری جو ہے مطلب میرے ضمیر کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی کا نام ہو اور میں بغیر وضو کے اس نام کو لے لوں۔ جبکہ آپ یہ اندازہ لگائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے، درود شریف کے لیے بھی وضو، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ اگر کسی کا نام بھی اگر محمد ہو جاتا نا تو وہ بغیر وضو کے ان کا نام نہیں لیا کرتے تھے۔ اور آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے۔ آپ سورہ واقعہ کو آرام سے پڑھ لیجئے۔ سورہ واقعہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے یہ وہ قرآن جس کو اللہ نے نازل کیا، اس کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہ جو کہ جس کا وضو ہے، بغیر وضو کے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے۔ تو قرآن بھی پاک، جو نبی آیا وہ بھی پاک۔ اب ہم اس سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ہر آدمی کے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ بندہ اپنے باپ سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ جس وقت اس کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، وہ بار بار گرتا تھا اٹھتا تھا، بار بار گرتا تھا اٹھتا تھا، اگر اس کو کسی نے کہا کہ تو چل سکتا تو اس کا باپ تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں بیٹے تو ایک دن قدموں پر کھڑا ہوگا۔ اگر بڑا بیمار تھا تو اس کو باپ تسلی دیتا تھا کہ تو ایک دن تیار ہوگا، اس لیے وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔ باپ اپنی ساری خواہشات چھوڑ کر کے بیٹے کی خواہشات پر اتر آئے، اس لیے وہ اپنے جو ہے مطلب پیار کرتا ہے۔ ماں سے کیوں محبت کی جاتی ہے؟ ماں سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ماں سے بڑھ کر اولاد سے پیار نہیں کر سکتی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز نہیں جو ماں سے بڑھ کر کوئی اپنی اولاد سے پیار نہیں کر سکتا۔ بیوی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ ماں باپ کے کہنے سے اس نے رشتہ کیا، پھر اس کو گھر پہ لے گیا، اس نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کوئی ہمارے پیچھے آئی، وہ آئی کسی صرف اس شوہر کی وجہ سے، باقی اور کسی سے نہیں۔ نہ کسی براتی سے اس سے کوئی لینا دینا تھا، نہ کوئی قاضی صاحب سے لینا دینا تھا، نہ کوئی امام صاحب سے، نہ وہ دو جو گواہ تھے ان سے لینا دینا تھا۔ وہ آئی تھی صرف اس لیے کہ اس نے کہا تھا میں پوچھا جاتا نا آپ سے کہ نانو نفقہ سارا یہ سب آپ اٹھا لو گے تب جا کر اس کو نکاح میں قبول، تو وہ بندہ وعدہ کرتا ہے وہاں پر اس کی جو ہے مطلب ساری خواہشیں میں پوری کروں گا۔ اب وہ آپ کے وعدے کے مطابق آئی ہے، اس لیے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے محبت کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین دنیا کا سب سے جنٹلمین مرد کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین مرد وہ ہے جس کی بیوی جو اس کی تعریف کرے، یعنی جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے وہ سب سے مرد بھی سب سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی مرد وہی اچھا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس باپ سے محبت کرتے ہیں اس باپ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی نمازیں روزے سب کچھ لے کر جب رب کی بارگاہ میں جاؤ گے اور وہاں پوچھ لیا جائے گا کہ باپ کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تو بڑے ہو کر کے یہ کہنے لگ گیا تھا کہ بھئی میری مرضی ہے میں اپنا جو کچھ کروں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس ماں کے بارے میں تم سوچتے ہو نا کہ ماں کو سب کچھ ہم کر کے کہ ماں کو راضی کر لیں گے تو جنت مل جائے گی، نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس باپ کی ساری محنت پر پانی پھر گیا جو بوڑھاپے میں جس کو چلنا بھی نہیں آتا تھا، ہمت بھی نہیں تھی اس کی، پھر بھی وہ بچوں کے لیے دوڑتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک جنت کا دروازہ جس کی اولاد داخل ہوگی اس جنت کے دروازے کا نام باپ ہے۔ اب پوچھا جائے گا باپ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقوق العباد میں سے یہ بات یاد رکھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو چیزیں ہیں۔ اگر حقوق اللہ یعنی نماز اللہ کے حقوق ہے، روزہ اللہ کا، بندے کوئی منت مانی کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، حالانکہ منت پوری کرنا فرض ہے، یہ منت شرعی ہے۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں جا کر کے بدر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں چادر چڑھاؤں گا، مان لیجئے پھر غربت آ گئی یا بیمار ہو گیا کسی وجہ سے چادر نہیں چڑھا پایا تو یہ عرفی ہے، اگر نہیں ہوا نہیں کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے منت ہے نا وہ عرفی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم لوگ اسی میں پھنس گئے، ہم لوگوں نے جو کام نہیں کرنا تھا وہ کام ہم کر پڑے اور جو کام ہمیں اصل میں ضروری تھا وہ ان کاموں کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے جو ہے آج ہمیں یہ جو مطلب پیش کرنا پڑتا ہے یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب ضرورت پڑی کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ عالی شان ہم نے مسجدیں بنائی جمعے کے علاوہ یا عید کی نماز کے علاوہ یا بقرہ عید کی نماز کے علاوہ، ہماری مسجدیں خالی رہتی ہے۔ اصل میں مسجد کی زینت نہ ان لائٹوں سے ہوتی ہے، نہ ان جو ہے مطلب غباروں سے ہوتی ہے، نہ ان مائک سے ہوتی ہے، نہ اس مولوی کی وجہ سے ہوتی ہے، اصل میں مسجد کی زینت ہے نماز، یہ بات یاد رکھیں، نماز ہی مسجد کی زینت ہے۔ کسی نے کہا نا کہ پل بھر میں جو ہے مسجد نے بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، حرارت کہتے ہیں کہ جس میں دل کے کبھی کبھی جوش اٹھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام ہم سے جوش میں ہو گیا، تو جوش میں مسجد تو ہم سے بن جاتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا مسجدیں بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپیتا برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ نماز جس کی ضرورت تھی مسجد کو نہ کولر کی ضرورت ہے نہ اے سی کی ضرورت ہے، یہ بات یاد رکھیں، اصل مسجد کی زینت ہے نماز۔ اب وہ مسجد بیٹھ کر اب آپ نے بنا دیا، مسجد میں سب کچھ لگا دیا، ایک آدمی کو 8,000 دے کر کے چھوڑ دیا کہ بس آپ کو یہیں پڑے رہنا ہے،
اب وہ بندہ 5 وقت کہے گا اللہ اکبر، ایک بھی آدمی کو کسی کے کان میں جون تک نہیں رہتی ہے۔ اور اگر اسی مسجد میں کہہ دیا جائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، سارے لوگ بھاگ کر کے دوڑ کے آتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو مسئلہ بتا رکھا ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک بندہ ممبئی میں بیٹھا ہوا ہے، فلائٹ لے کر آنا ضروری نہیں ہے اس کا، لیکن وہی بندہ ممبئی میں بیٹھ کر کے سب کچھ کر لے گا، پاس مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا۔ وہ قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ باپ کی نماز جنازہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ پوچھا جائے گا بتا جو تجھ پر فرض کی گئی وہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ وہ کہے گا پروردگار ٹائم نہیں ملا تھا۔ تو پھر تو کس منہ سے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھ رکھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تھے جس کو مقام صحبہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ کی جب آپ جو ہے مطلب یہ ٹور والے جب آپ کو لے جاتے ہیں تو مقام صحبہ میں آپ لے جاتے ہیں، اور یہاں کہتے ہیں کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز جو ہے نا وہ قضا ہوئی تھی۔ نماز کا آپ حال دیکھیں، یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آرام فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام جو ہے مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے پیر کو تکیہ بنا کر آرام کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، سورج غروب ہو گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ عصر کی نماز کا جو ٹائم ہے نا وہ کیا ہے، جو پہلے کے زمانے میں کیونکہ گھڑیاں نہیں ہوا کرتی، اب تو گھڑی ہے، اب تو تقریباً 5:05 پر عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور تقریباً مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے تک عصر کا ٹائم رہتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کہیں سفر سے آیا ہو اور وہ عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا تو سورج ڈوبنے سے پہلے کبھی بھی نماز پڑھے گا، وہ نماز ادا میں گنی جائے گی، قضا میں نہیں گنی جائے گی، بات یاد رکھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور ہمت یہ نہیں ہے کہ حضور کو اٹھا دوں میں، بھئی ایک بادشاہ ہے، اس کا وزیر ہے، اور وہ بے وضو نام تک نہیں لے رہا، وہاں تو خود حضور لیٹے ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ ہوا، خدشہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھا تو جائے گا نا علی تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ بھئی حضرت علی تو کہہ سکتے تھے میرے تو جانوں پر حضور آرام فرما رہے تھے، تیرا محبوب سو رہا تھا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح، آج ہم جس طرح سے بہانے بناتے ہیں۔ آنکھ سے جیسے ہی آنسو نکلا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ سورج غروب ہو چکا ہے، نماز گئی ہے، تو اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا، اب کیا کروں؟ تو حضور وہ مختار کائنات جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار کیسا دیا؟ ایک صحابی رسول ہے، بڑے غریب صحابی رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ حج کرو اللہ کے لیے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہمیں خانہ کعبہ کا حج کرنا پڑے گا؟ اب جو غریب ہوتا ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جیسے جیسے ہمارے پاس دولت آتی ہے، دنیا کی تھوڑی سی ہماری جو ہے مطلب فالوئنگ بڑھتی ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری سب کچھ ہے۔ بھائی دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دونوں نہر کے پاس بیٹھے، مثال دے کے مسلم شریف میں حدیث ہے، تو کہا کہ حضور نے فرمایا اس نہر میں پانی ڈال، انگلی ڈالو، نہر میں ڈالی کا باہر نکالو، کہا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں آیا ساتھ میں۔ حضور نے فرمایا یہی مثال لوگوں کی ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ کر لوں گا، دنیا میں آدمی 100 سال جینے کے بعد وہ قطرے کی مثال ہے، بیمار ہونے کے بعد اس کی دولت اس کے کام تھوڑی آتی ہے، وہ آدمی مرنے کے بعد اس کی دولت اس کے کام تھوڑی آتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ نماز میری قضا ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیونکہ وہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، تو وہ صحابی جو غریب ہوئے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ کہ ہم پر ہر سال حج فرض ہے، تو وہ انہوں نے بات ان صحابی کی تھی، لیکن دل ہم جیسے غریب جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے لیے بات ہی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ حضور کچھ نہیں بولے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں جہاں غریب صحابیوں نے سوال کیا ہے، غریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے دنیا کی مال سے اعتبار سے، ورنہ صحابی سے بڑا تو امیر کوئی ہو ہی نہیں سکتا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہو یار، اور سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتا ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آقا علیہ السلام کچھ نہیں بولے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جواب عنایت فرمائیں کہ ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس بندے کو اللہ نے مال دی، دولت دی، اور بندے کی طبیعت اتنی صحیح ہے کہ جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لے، اس بندے کو چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، جس کو حج کہا جاتا ہے، وہ خاص دنوں میں۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے پہلی مرتبہ میں جواب کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں پہلی مرتبہ کہہ دیتا کہ تمہیں دنیا میں جب تک تم ہر سال تمہیں اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم پر ہر سال حج فرض کر دیتا۔ یہ حضور کی زبان کی برکت ہے، یعنی اگر حضور کہہ دیتے ہر سال تو میں ہر سال حج کرنا پڑتا۔ اب پھر غریب کہتا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہہ دیا لیکن پتہ بھی نہیں ہے کہ جاؤں گا کیسے، تو پھر ان کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ محبت وہاں بلا لیتی ہے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر نماز قضا ہو رہی کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا، جو ڈوبا ہوا سورج تھا نا وہ وہاں تک پہنچا جہاں عصر کی نماز کا ٹائم رہتا ہے۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بتانے کا مقصد بھی یہی تھا، دو چیزیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار بھی دیا، دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نماز کی اہمیت یہ ہے، اور نماز کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے میرے لیے سورج واپس لوٹایا تھا، میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی۔ اس لیے میں آخری آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کو جہنم نہیں جلائے گی۔ کہا پہلی وہ جو کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھی جاتی ہو، اور دوسری وہ جو کہ سورج اگنے سے پہلے پڑھی جاتی ہو۔ اور آپ میں سے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو کس نے دیکھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو فجر کی نماز کا پکا پابند ہو اور جو عصر کی نماز کا پکا پابند ہو، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا اس کو بندے کو دیدار کروائے گا۔ یہ حضور کی محبت ہے۔ تو آپ دنیا میں تختی پر لکھیں، کسی پر بھی لکھیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اصل تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے حضور نے ہمیں محبت کا کہا نا ویسی محبت کرو۔ 2 دن یہ کہنے والا 2 دن چلے گا کہ 2 دن آپ کو لوگ کہیں گے کہ 2 دن آپ حضور سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، ہم بھول جائیں گے، لیکن آپ حضور کی سچی سیرت کو پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے کہ حضور کی محبت ایسے آپ نماز نہیں چھوڑو گے، پھر آپ کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرو گے، آپ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت سے کبھی بھی روگردانی نہیں کرو گے، آپ کبھی بھی لوگوں کی جو ہے مطلب لوگوں کے کبھی برا نہیں سوچو گے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، اور ہمیں اگر موقع مل جائے کسی کی عزت اچھالنے کا تو ہم لوگ جو ہے مطلب کہیں کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اگر ہمیں موقع مل جائے کہ کسی کا مال اگر ملا ہمیں اور وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ خرچ کریں، تو ہم لوگ جو اس کے مال کی جو حالت کرتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ اگر ہمیں موقع مل گیا کہ ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کے یہاں دروازے کے سامنے گاڑی بھی کھڑی ہے، سب کچھ اس کے پاس عزت بھی ہے، اور ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ اس بندے کے بارے میں نے یہ سنا ہے، تو ہم ایک نہیں بلکہ 5 باتیں لوگوں کے سامنے اس کی بتائیں گے جو اس کے اندر برائی پائی جاتی ہے، اور ہم پھر کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حضور سے محبت کریں تو اس طریقے سے کریں کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ حقیقت میں آقا علیہ السلام کا غلام ہے، اس طریقے سے۔ اور جب دنیا میں بھی ہو تبھی حضور کی جو ہے یہ رحمت ہمارے کام آ رہی ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہ رحمت کی اگر نظر ہٹا لے تو یہ بات یاد رکھیں دنیا میں پھر کوئی تمہارا کچھ نہیں کرنے والا جب تک حضور کی رحمت ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اے محبوب جب تک تم ان کے بیچ میں ہو میں اس قوم پر عذاب نہیں اتاروں گا۔ ورنہ بنی اسرائیل پر 72 طرح کا عذاب آیا تھا، اگر میں قرآن کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں تو 72 طرح کا عذاب آیا تھا، جس کے لیے آسمان سے کھانے نازل کیے گئے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہوا تھا، بھروسہ ہوا تھا لیکن اندر کچھ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے ہو سکتا ہے یہ جادو بھی ہو سکتا ہے، تو ان کی وجہ سے پوری قوم پھر ڈوبی۔ اور آخر میں جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ایک قدرت کو دیکھنے کے بعد میں کیا ہوا، جب وہ قوم نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو 3 دن کے لیے بندر بنا کر اس دنیا سے بالکل رفع دفع کر دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ تو حضور سے محبت کریں، آپ ہر زبان میں محبت کریں، آپ انگلش میں کریں، اردو میں کریں، ہر زبان میں کریں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ میں جس منہ سے حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں کیا میں ویسے حضور سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ نماز پڑھیں، حضور پر درود پاک پڑھے کریں۔ حضور سے محبت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے حضور پر درود پڑھنا۔ جب وقت ملے آپ کہیں اللہم صلی علی سیدنا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی ہے، آپ اگر سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا تو آپ سے بہتر عربی کسی کی ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا اگر ترجمہ اس کی تفسیر اگر میں پڑھوں آپ کہتے ہو پروردگار تیرے علاوہ تو کوئی جو ہے مطلب تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ جہاں لفظ جاتا نا آپ کہتے ہو مالک یوم الدین، اے پروردگار قیامت کے دن کا مالک صرف تو ہے، قیامت کے دن کی صرف مالک تو ہے، تو پھر وہ پروردگار جواب دے گا قیامت کے دن کا جہاں مالک میں ہوں نا، آج جس کو تم کہہ رہے ہو یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آئی لو یو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جہاں میں مالک ہوں نا وہاں پر سب سے پہلے اس محمد کو اختیار دوں گا کہ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ وہ جب دنیا میں تھا تو رو رو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا تھا، وہ غار ہرا میں بیٹھ کر کے ماں خدیجہ پیچھے روٹی لے کر جایا کرتی تھی، غار ہرا بڑی جو ہے پہاڑ کے اوپر ہے، غار ہرا پہ بیٹھ کر جہاں قرآن نازل ہوتا تھا وہاں اس طریقے سے رویا کرتے تھے کہ بکریاں چرانے والے کا روایت آج بھی موجود ہے، ایسے رویا کرتے تھے جیسے کہ ابلتی ہوئی ہانڈی میں کوئی گوشت پکتا ہو، اس طریقے رو کر کے ایک ہی دعا کرتے تھے اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو میری امت ہے نا یہ گنہگار ہوگی، قیامت کے دن جو جس پل صراط کا تو نے ذکر کیا ہے ایک ہائی وے بنایا جائے گا، یہ ہائی وے آج جو زمین پر بنایا جاتا پانی پر بنایا جاتا وہ پل بنے گا، یہاں آپ جو ہے مطلب 13 طرح کے ہائی وے جو ہے پل دیکھ لیں گے، اس پر 4 روڈیں بنے ہوگی 5 روڈیں بنے ہوگی، وہاں صرف ایک ہی پل بنا ہوگا وہ بھی آگ کے اوپر،
اور اس کی کیفیت حضور نے بیان ایسے کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا. ہر آدمی اپنا بال لے لے بھئی, کسی کا موٹا ہوگا کسی کا چھوٹا ہوگا, آپ نے بال لے لے. پھر فرمایا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اب حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو بجلی کے فراٹے کی طرح اس کو پار کر لیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو مطلب دھیرے دھیرے آرام کرتے کرتے نکل جائیں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ڈگمگاتے ہوئے پار کریں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے جو کہ بیچ میں گر جائیں گے. جو بیچ میں گر جائیں گے نا, شاید وہ لوگ ہم ہیں, جو بیچ میں گر جائیں گے وہ ہم ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہنم میں جو گر گیا نا اس کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, پروردگار یہ جو جہنم میں گرا نا یہ گناہگار ضرور ہے لیکن تیرا بندہ ہے, میری شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. اب آپ بتائیے حضور سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ حضور سے محبت ایسی ہونی چاہیے جیسی حضور نے ہمیں کہا تھا. اللہ پاک نے فرمایا, آخری بات, اللہ پاک نے فرمایا محبوب جب یہ آپ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں, یعنی اگر میں نے اللہ کی نافرمانیاں بہت کر لی, اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے خانہ کعبہ کا آ کر طواف کرے, نہیں کہا مسجد میں بیٹھ کر کے توبہ کرے, نہیں کہا محبوب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو ان کو بولو کہ تیرے دربار میں آ کر کے تجھ سے دعا کروائیں. یعنی کہ مدینہ المنورہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں یا رسول اللہ میں آپ کو جانتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں, آپ ہماری شفاعت کیجئے, آپ ہماری سفارش کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے محبوب سے محبت ایسے کرنی ہے, اس طریقے سے محبت کرو, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی روشن, قبر بھی روشن, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آخرت بھی روشن. اللہ تبارک و تعالیٰ عزتیں بھی دے گا, دولت بھی دے گا, مال بھی دے گا, اور جہاں بھی جاؤ گے نا لوگ آپ کو کہیں گے صاحب آپ کی جگہ نیچے نہیں, آپ اوپر بیٹھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے سب کچھ دیا, تو پھر عزت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ خود کہتے ہیں کہ یہ چاند یہ سورج کی روشنی حضور کے نور کی وجہ سے ہے. تو آپ کے گھر میں جو برکت نہیں ہو رہی ہے, آپ حضور کو راضی کریں, برکت بھی آپ کے گھر میں آئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو ہمیں فرمایا نا تھوڑا اس پر غور کر کے اس پر بات کریں, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ حضور سے سچی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے. اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے والا مہینہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی, تمام ولیوں کے سردار کا مہینہ ہے جس کو ہم 11ویں والے پیر کہتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت کیونکہ حضور علیہ السلام کی محبت کی بات ہے, یہ آخری آج میرا موضوع تھا حضور علیہ السلام پر. ہر جمعے میں ہم نے حضور کی بات کی ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سانس جب تک چلتی رہے گی حضور کی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہوتی رہے گی, اس لیے کہ یہ سانسیں بھی اللہ نے دی نا حضور کے صدقے میں ہمیں عطا کی ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیری اوقات کیا ہے, میں نے حضرت آدم کو پیدا نہیں کرنا ہوتا, اگر حضور کو نہیں کرتا تو میں تو آدم کو پیدا نہیں کرتا, پھر تیری اوقات تو ہے ہی کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا عقیدہ لے کر جائیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہیں تھا. جب تک حضور نہیں تھے نا تب تک کچھ بھی نہیں تھا, اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. اگر آج بھی اگر حضور اپنی نظر رحمت ہٹا لینا تو ہمارا کوئی کچھ نہیں کرنا, ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. آگے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا جان ہے وہ جہان کی, آدمی کے اندر جب تک جان ہوتی ہے تب تک آدمی کام کرتا ہے. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جان ہے, اب جب تک جان آدمی کے اندر تب تک آدمی رہتا ہے. پورے جہان کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان ہے. جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ختم کر دی, حالانکہ نہیں ہوگی, لیکن اگر حضور ناراض ہو کر حضور کی اگر نظر کرم ہم سے ہٹ گئی تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر جان بھی کی کوئی حیثیت نہیں کہ پھر یہ جان جو ہے اپنے مقابلے میں لا کر کھڑا کر لے. اس لیے امام مہدی آئیں گے نا, آج تو کروڑوں لوگ ہیں, آپ امام مہدی آئیں گے تو صرف 12,000 مسلمان بچیں گے, 12,000. اس لیے کہ فتنوں کا دور ہوگا, ہر آدمی جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے جو ہے مطلب وہ جو ہے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے در سے ہٹ جائے گا, کوئی جو حضور کی نافرمانی کر کے در سے ہٹ جائے گا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار جب تک رہوں نا میں ثابت قدم رہوں. عزت بھی تو ہی دینے والا, ذلت بھی تو ہی دینے والا, روزی بھی تو ہی دینے والا ہے, ساری چیزیں تیرے ہاتھ میں, وہ ساری مجھے عطا کر, لیکن وہ عطا کر جس میں عزت بھی ہو اور تیری رضا اس میں شامل ہو. جب اللہ کی رضا شامل ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے حضور کی, اور حضور کے جتنے بھی دیوانے ہیں, حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی نیک بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.